ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے اور ہم تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر رہے ہیں تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر آپ کا دعا مانگنے کا طریقہ غلط ہے. آج میں آپ کو 2 طریقے دعا مانگنے کے جامع طریقے بتاؤں گا. انشاءاللہ جب آپ اس طرح دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھنا یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو ہر مسلمان کو نصیب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ خود سوچیں کہ دنیا کے کتنے مسلمان ہیں اس دنیا میں کہ جو 5 وقت کی فرض نماز بھی نہیں ادا کرتے، لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی قسمت میں تہجد کی نماز لکھی ہوئی ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تو بھائی یہ کوئی ایسی ویسی نماز نہیں ہے، یہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام راز شیئر کرتے ہیں. تو بھائی تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو ابھی ہم آتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے دعا کیسے مانگنی ہے. دیکھیں، یہاں پر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے جب علاقہ والے یا دنیا والے جو بھی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو آگ میں پھینک دیں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پریشانی نہیں لی. ساری دنیا نے مل کے، سارے لوگوں نے مل کے ایندھن اکٹھا کیا. ٹھیک ہے، پھر اتنی بڑی مقدار میں آگ لگائی گئی اور پھر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ کے اس پہ گر جاتا. اتنی بڑی آگ تھی. لیکن جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. بھائی یہ ہے توکل، یہ ہے تقوی. ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ پر یقین. آپ خود سوچیں کہ یار ادھر 4 بندے اکٹھے ہوں آپ کے محلے کے، ٹھیک ہے، وہ کہے کہ یار ہم نے اس بندے کو مارنا ہے، ہم نے اس بندے کو آگ لگانی ہے، پھر آپ پر کیا گزرے گی؟ اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ عمل ہو، ہم کیا سوچیں گے بھائی اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو؟ ہمارا اللہ پہ کتنا یقین ہے. ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے نا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا. تو اس لیے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو بھائی ساتھ میں مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے، آپ نے اللہ پہ یقین بھی رکھنا ہے. اور جو بھی دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے آپ عربی میں دعا مانگ رہے ہیں. ہمارے اکثر اوقات بندے آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو اس کے ترجمے کا ہی نہیں پتا. بھائی آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ اللہ سے کیا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات میری؟ اور دوسرا طریقہ، یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر 40 دن اس کے اندر رہنا. ٹھیک ہے، ایک رات کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. آپ تھوڑا سا تصور تو کریں، تھوڑا سا ان باتوں کو سوچیں. آج ہم سوچتے ہیں بھائی ہم پر بڑی مشکل آ گئی ہے، ہم پر یہ، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم کسی جان پر، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. اور پھر ہماری مایوسی کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ شیطان. ٹھیک ہے، جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی نہیں آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی. ایسا یار بالکل بھی نہیں ہے. دعا ایک عبادت ہے. ہم اگر اللہ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں نا، کچھ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن اس کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. اب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھا؟ انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 2 تسبیحاں میں نے آپ کو بتائی ہیں. تہجد کے وقت اٹھیں تب یہ کریں.
اللہ پر اپنا یقین بنائیں، اور پھر آپ پر کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے تو بھائی پڑھیں آیت کریمہ۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔